امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، یعنی 1000 سال کا مجدد، تو بہتر ہوگا کہ میں مجدد کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف حدیث رسول میں جو وارد ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ فرمایا کہ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے 100 سال پر اس کو بھیجتا رہے گا کہ جو دین کی تجدید کرے اور دین کو اصلی حالت میں واضح کر دے۔ یہ مجدد اس کو کہا جاتا ہے۔ 100 سال کے لیے جو مجدد ہوتا ہے اس کو مجدد میعہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ظاہر ہونے سے لے کر 100 سال تک وہ مجدد ہوتا ہے۔ اور مجدد الف ثانی امام ربانی کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، یعنی 1000 سال کا مجدد۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجدید کا جو اثر ہے وہ 1000 سال تک باقی رہے گا۔ انہیں مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ان کی تجدید کا اثر 1000 سال تک رہے گا۔ اس پر اصحاب کشف نے یہ والی وضاحت کی ہے اور فرمایا کہ مجدد میعہ اور مجدد الف ثانی اس میں فرق یہی ہے۔ اس کو یوں کر کے سمجھ لیا جائے کہ جس طرح اولو العزم رسول اور عام نبی کے مابین جس طرح درجات میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح یہ مجدد میعہ اور مجدد الف ثانی، یعنی 1 صدی کا مجدد اور 1000 سال کا مجدد، ان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے درجے کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ درجے کے حوالے سے۔ وہاں نبوت کے اعتبار سے اور یہاں ولایت کے اعتبار سے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجدیدی کارنامے کیے نا، اس کے اثرات ابھی تک بھی قائم اور دائم ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور تجدید دین کے 3 محاذ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس پہ مجدد الف ثانی نے کام کیا، اور تجدید کے جو 3 محاذ تھے، ان 3 محاذوں پہ آپ نے بڑا ہی کردار اور بڑی شاندار طریقے سے اپنایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان 3 محاذ کی نشاندہی فرمائی۔ معرفت الصحابہ ابی نعیم کے اندر، السنن کبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث نمبر غالباً یہ 694 ہے۔ سرکار کی حدیث سے فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا کہ ہر نئی نسل میں اس علم دین کے وارث عادل ہوں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالی، جو غالی لوگوں کو جو غالی لوگوں کی تحریف کو ختم کریں گے۔ غالی بدعتی، غلو کرنے والے، جو غالی لوگوں کی کیا کریں گے؟ تحریف کو، جو انہوں نے دین اسلام کے اندر خام خواہ کی تبدیلی ڈالی ہوگی، جو قرآن اور حدیث کو اپنے من پسند کردہ اصول کے مطابق استعمال کریں گے اور ان کی رائے قرآن اور مصطفیٰ کریم کی حدیث کے خلاف ہوگی۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ جو غالی لوگ ہیں، جو انہوں نے دین میں تحریف کی ہوگی، اس کو ختم کریں گے۔ فرمایا وَانتحال المبتلین، باطل پرستوں کی حیلہ سازی کو بھی ختم کر دیں گے، اور پھر وتأویل الجاہلین، اور جاہلوں کی جو تعویل کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس امت کے اندر عادل لوگ جو وارث ہوں گے۔ اب ہم ان کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا: غالی لوگوں کی تحریف نمبر 1، نمبر 2 باطل پرستوں کی حیلہ سازی، نمبر 3 جاہل لوگوں کی غلط تعویلیں۔ حقیقت میں جو مجدد ہوتا ہے صدی کا، وہ ان تینوں چیزوں کا قلع کما کرتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تین محاذ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر بیان کی ہے، مجدد الف ثانی امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تینوں محاذ ان کے سامنے تھے اور آپ نے اس کا قلع کما کیا۔ نمبر ایک، آپ نے اکبر کے دین الہی کا مقابلہ کیا اور پھر جہانگیر کے جبر و ستم کے سامنے بند باندھ دیا۔ نمبر دو، غالی اور بدعتی لوگوں نے جو دین میں تحریف کی تھی آپ نے اس کا مقابلہ کیا، قرآن سے رد کیا، مصطفیٰ کی حدیث سے رد کیا، اجماع امت سے رد کیا، صوفیہ کی اہل نظر سے رد کیا، علماء کی بڑی جماعت سے ان کا رد کیا، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے، جہاں کثیر تعداد اولیاء کی، محدثین کی، مفسرین تھے، ان سے ان بدعتیوں کا رد کیا، اور پھر جاہلوں نے جو غلط تعویلیں دین اسلام کے اندر رچائی ہوئی تھی ان کا قلع کما کر کے رکھ دیا۔ تو یہ آپ کا تجدیدی کارنامہ مجدد الف ثانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور پھر جب برصغیر کی سیاہ رات میں کچھ علماء سو نے حکمرانوں کے ساتھ مل کر جب دین بدلنے کے در پہ ہو چکے تھے اور وہ دین کو دین اکبری کا نام دے رہے تھے، پھر نئے فتنے، نئی چیزیں اس دین کے اندر ڈال رہے تھے، مجدد الف ثانی نے اپنی استقامت کے ساتھ اس دین کو محفوظ کیا اور صحیح شکل میں جو دین الہی محمد عربی اللہ رب العزت سے لے کر آئے اور ہم تک پہنچایا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذریعے پوری کائنات میں دین اسلام کو پھیلایا، وہ دین جب اکبر نے علماء سو کے ساتھ مل بیٹھ کر جب اس کو پاش کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر تحریف کو رچانے کی کوشش کی، اس وقت امام ربانی مجدد الف ثانی نے ان کے آگے ایسا باب باندھا، ان کی باطل تعویلوں کو پاش کر دیا، اور جو جاہلانہ روش انہوں نے رچائی ہوئی تھی اس کا قلع کما کر دیا اور صحیح شکل تک امت مصطفیٰ تک دین الہی کو پہنچا دیا۔ یہ ہے مجدد کے کارنامے، اللہ اکبر۔ اور امام ربانی کا جاتا اصلاح عقائد آپ نے کی، اصلاح عمل کیا، اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے مکتوبات شریفہ کے ذریعے، جس کو مکتوبات امام ربانی کہتے ہیں، آپ نے رسائل بھی لکھے، آپ نے کتابیں بھی لکھی، شریعت مطہرہ کا ادب سکھایا، لوگوں کو زندگی کا طریقہ بتایا۔ آئیے میں آج اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر بھی بڑا اضافہ ہوگا۔ کچھ جو لوگ تھے یہ انداز اپنا ظاہر کر رہے تھے، بظاہر وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے، آپ نے ان کو خام صوفی کہا۔ خام کا معنی ایک ہوتا ہے نا تجربے کار، ناکارہ۔ وہ جو صوفی اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ انسان کے باطنی احوال کو، بڑے غور سے سننا، انسان کے باطنی احوال کو شرعی احکام کے مقابلے میں معاذ اللہ ترجیح دی جا سکتی ہے، یعنی باطنی احوال انسان کے ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف بھی آ جائیں تو ان کو جو شریعت کے خلاف آ رہی ہے اس کو شریعت پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ امام ربانی نے فرمایا ہم ایسی طریقت کو نہیں مانتے جو شریعت کے تابع نہیں ہوتی، اور پھر آپ کی فرمایا شریعت حاکم ہے، طریقت محکوم ہے۔ طریقت محکوم ہے، طریقت شریعت کے تابع رہے گی تو طریقت ہے، اور طریقت شریعت کے تابع نہیں تو طریقت بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا طریقت کے جو احوال ہیں وہ ظنی ہیں، اور شریعت کے احوال قطعی اتھینٹک پروف ہیں۔ تین باتیں۔ اور پھر آپ نے بار بار ان لوگوں کو صوفیہ خام کہہ کر ان کی اصلاح کی، اور یہ واضح کیا کہ شریعت کے مقابلے میں کسی چیز کی جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سب سے پہلا نمبر شریعت کا ہے، پھر دوسرا نمبر طریقت کا ہے، اور طریقت وہ جو شریعت کے تابع ہو۔ چونکہ تم نے ایسی طریقت کی بات کی کہ جو شریعت کے خلاف تھی تو وہ طریقت نہ رہی، تم غلط ہو، اس طریقت کو لاؤ جو شریعت کے ماتحت ہو، شریعت کے تابع ہو، کیونکہ اصل میں شریعت ہے اور طریقت اور شریعت کے تابع ہے۔ تو آپ نے جو پھر ان کا رد بلی کر دیا۔ پھر جہاں تک بات آتی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور نبی پاک علیہ السلام کی شان رسالت کے مسئلے میں،
تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اوہام کا رد بلی کیا، یعنی جو غلط وہم لوگوں کے دماغ میں ڈالے جاتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں دن یہ کام کرو تو اچھا ہے اور فلاں دن یہ کام کرو تو اس میں نحوست اترتی ہے. تو جو آپ نے اصلاح عمل اختیار کیا، ان لوگوں کی اصلاح کی طریقہ کار آپ کا بڑا پیارا ہے. یہ بحث بڑی طویل ہے، میں مختصر کر کے اس کے جواب دیتا رہوں گا. تو آپ فرمانے لگے کہ جس کا سنت میں ذکر آیا ہے، جس دن کا کہ اس دن سنت ہے، فرمایا کہ فلاں دن میں یہ کام کرو تو برکت اترتی ہے، اس میں تو نحوست اترنے کا کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی شائبہ ہی نہیں. بندہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ جس دن وہ کام کرنا سنت ہو تو سنت والے دن وہ کام کرے گا تو اس میں یقیناً برکت اترے گی. اور لیکن جو مختلف قسم کے نجومیوں نے جو اوہام فاسدہ پھیلائے ہوئے ہیں، جو وہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، اس دن کام کرو تو برکت ہوتی ہے، یہ کام نحوست والا ہے، یہ کام نہ کو. فرمایا اس کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا، جب سرکار پیدا ہوئے تو وجود مسعود کی برکت کے سب کے سارے دن برکت والے ہو گئے. فرمایا اب کوئی نحوست والا دن باقی نہ رہا، اب کوئی نحوست والا دن باقی نہ رہا. الایام ایام اللہ والعباد عباد اللہ، دن سارے اللہ کے ہیں اور بندے بھی سارے اللہ کے ہیں. سبحان اللہ کا ذرا. اور پھر باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا حوالہ بھی دیا. یوں لگتا ہے امام ربانی مجدد الفسانی نے استدلال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے کیا ہوگا، جو کہ ترمذی کے اندر 1474 یہ حدیث کا نمبر ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں کی وجہ سے بھی فضیلت دی گئی ہے. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی کہ لفظ مصطفیٰ ایک بولتے تھے مفہوم اس کا سمندروں جتنا ہوتا تھا، جوامع الکلم. اور پھر فرمایا ونصرت بالرعب، رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی. اور ایک بخاری کی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے رعب کے ذریعے مجھ مصطفیٰ کی مدد کی ہے. اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتیں میرے لیے حلال ہیں. سبحان اللہ کا ذرا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، مسجد زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی کر دیا. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے زمین کے ہر چپے پہ سجدہ حلال نہیں تھا، مخصوص مقام سے جہاں وہ رب کو سجدہ کر سکتے تھے. لیکن فرمایا میری باری آئی تو کہیں بھی کوئی مسجد بنائے وہ رب کا گھر بن جاتا ہے، اور کہیں بھی مصلی بچھا کے رب کو سجدہ کرنا چاہے تو وہ جگہ اس کے لیے پاک ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مجھ پہ ختم نبوت ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خصائص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا، اس کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا. تو جب سے ہمارے محبوب پاک علیہ السلام نے زمین پہ قدم لگایا تو زمین ساری برکت والی ہوگی. سبحان اللہ. ارے جن کی شان میں خود رب فرمائے وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، رب کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب آپ ان کے اندر ہو، اللہ ان لوگوں کو عذاب دے دے. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، وجود مصطفیٰ کی وجہ سے آج لوگ عذاب الہی سے بچے ہوئے. فرمایا جن کا قدم لگے تو زمین برکت والی ہو جائے، بلکہ قدم ان کے لگیں. اللہ تعالیٰ قسم قرآن میں کھائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ اکبر. تو فرمایا قدم جن کے لگیں تو زمین برکت والی ہو جائے. تو جب ان مصطفیٰ کا میلاد ہو، ان مصطفیٰ کی جب ولادت ہو تو ولادت مصطفیٰ کی وجہ سے، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے رب کا سارا زمانہ بھی برکت والا ہو گیا. اب نحوست کس دن میں آئے گی؟ اب نحوست نہ رہی، کیونکہ حضور آ گئے. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب حضور آ گئے تو دن سارے برکتوں والے ہیں. حضور نے قدم لگا دے تو زمین تو ساری پاک ہو گئی. تو لہٰذا یہ جو نجومی وہم ڈالتے ہیں کہ اس دن کام کرو تو برکت ہے، اس دن کرو تو نحوست ہے، فرمایا نحوستیں گئی، مصطفیٰ آ گئے، سب برکتیں ہی برکتیں ہو گئی ہیں. سبحان اللہ.
اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے رستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ جو ہماری ذات میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، جو ہماری ذات میں کوشش کرتے ہیں، جو ہماری صفات میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے دین میں آگے بڑھتے ہیں۔ معنی یہ نکلا کہ ظاہری علوم جہاں بے بس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بنائی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے سارے بند رستے بھی اولیاء اللہ پہ کھل جاتے ہیں۔ فرمایا تو ہماری طرف آ کے تو دیکھ، تیرے بند رستے نہ ہم نے کھول دیا تو پھر بات کرنا۔ یہ جو مجدد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو رستے دوسروں کے لیے بند ہوتے ہیں، جہاں دوسروں کی نظریں بند ہوتی ہیں، ولی کی نظر وہاں کھلی ہوتی ہے۔ یہ مجددانہ کارنامہ۔ اور نبی اور امتی کے سجدے میں فرق بیان کیا، اس بات کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ اللہ کرے کہ میں چند باتیں حضرت کی آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے کچھ باتیں، اور نظریہ اہل سنت کیا ہے، عقیدہ اہل سنت کیا ہے، مجدد الفسانی جن کو ہم تو مانتے ہی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں سے منہ چراتے ہیں، جو اگنور کرتے ہیں، جو ہر چیز کو بدعت شرک کا نام دیتے ہیں، اور معاذ اللہ کہتے ہیں نئی چیز ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تم لوگوں نے خود ہی کر لی ہے۔ وہ بھی ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نبی اور امتی کے سجدے میں فرق۔ آپ نے اپنی کتاب لکھی وہ مبدأ اور معاد کے نام سے، اور اس کے اندر آپ نے ایک بات لکھی جو کہ فارسی میں سورت کعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سورت محمد کا مسجود سورت کعبہ ہے۔ لفظ سننا پھر میں آپ بعد میں سمجھاتا ہوں۔ سورت مصطفیٰ کا مسجود سورت کعبہ ہے، اور حقیقت مصطفیٰ کا مسجود حقیقت کعبہ ہے۔ فرماتے باقی سارے لوگوں کا انداز اور ہے، ان کے سجدے اور ہیں، ان کی نمازیں اور ہیں، رسول اللہ کی صورت کا قبلہ اور ہے، اور مصطفیٰ کی حقیقت کا قبلہ کچھ اور ہے۔ اب یہ بات جو ہے شیخ بدخشی، ان کا نام تھا شیخ محمد طاہر بدخشی، جب انہوں نے حضرت کی کتاب پڑھی اور یہ والی بات جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال لکھا، اور سوال لکھ کر امام ربانی کی طرف بھیجا، جس کو آپ نے اپنے مکتوبہ شریف کے سب سے آخر میں لکھا، اور دوسری جلد کے اندر اس کو شائع کیا گیا، جس کو معرفت الحقائق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا، کہا کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ مخلوق میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سے فضیلت رکھتی ہوں، یعنی ان کا درجہ سرکار سے زیادہ ہو، کیونکہ سورت کعبہ مسجود ہوئی، سورت کعبہ مسجود ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام اس کے ساجد ہوئے، یعنی سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، اور جس کو سجدہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مسجود۔ تو کہتے ہیں سورت مسجود کیا ہوئی؟ کعبہ، اور حضور کیا ہوئے؟ ساجد ہوئے۔ کہتے ہیں وہ آدم و آدمان ہما طفیلی وے اند علیہ الصلوۃ والسلام، فارسی کے اندر کہتے ہیں حالانکہ آدم علیہ السلام اور تمام آدمی جو ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے طفیلی ہیں۔ کیا معنی؟ ان کو جو ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا، مصطفیٰ کی وساست سے ملا۔ اور اس کے ساتھ حضرت نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث اس کو ذکر کیا کہ لولاہ لما خلقت الافلاق، اگر محبوب نہ ہوتے تو ہم افلاق کو پیدا نہ کرتے، وَلَمَا أَظْهَرْتُ رُبُوبِيَّتَ، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ حدیث انہوں نے جوڑ دی۔ تو شیخ محمد طاہر بدخشی نے کہا کہ جن کے صدقے کعبہ ملا اس ذات پر کعبے کو فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی؟ یعنی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو بات آپ نے کی ہے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کعبے کا مقام مصطفیٰ سے زیادہ ہے، حالانکہ کعبہ بنا حضور کی وجہ سے ہے، تو سرکار کا درجہ کعبے سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے امام ربانی کو کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کعبے کو فضیلت مصطفیٰ سے زیادہ مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حقیقت کعبہ رسول اللہ سے افضل ہے،
اور نبی پاک علیہ السلام الاطلاق ساری مخلوق سے افضل نہیں، کوئی اور بھی ہے جس کو مصطفیٰ پہ فضیلت حاصل ہے۔ اب قلم اٹھایا امام ربانی مجدد الفیضانی، آئے ہائے ہائے، فرمایا سورت فرمایا تم نے جو سورت کعبہ کا مطلب سمجھا وہ ہے ہی نہیں، جو تم سمجھے وہ میری مراد ہی نہیں ہے۔ میری مراد کیا ہے؟ ذرا سنیے گا بڑے غور سے۔ فرمایا سورت کعبہ سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے، یہ پتھر، یہ ڈھیلے، یہ دیواریں، یہ چھت۔ فرمایا یہ نہیں، پتھر ڈھیلے نہ ہو کعبہ پھر بھی کعبہ رہتا ہے، وہ تعمیر عمارت نہ ہو کعبہ پھر بھی قبلہ رہتا ہے۔ ہماری یہ مراد نہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے کہ جس طرح بنا ہوا ہے اب اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جس وقت کعبہ انہوں نے تعمیر کیا، اور اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ عائشہ اگر مسئلہ یہ نہ ہوتا، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اگر ان کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کعبے کو گراتا اور اس کو اس کی اصلی شکل میں دوبارہ تعمیر کرتا، اس لیے کہ یہ جو حتیم ہے، حتیم کعبہ، یہ حتیم یہ کعبے کا حصہ ہے، تو میں دوبارہ سے کعبہ بناتا تو حتیم کو کعبے کے اندر شامل کرتا، لیکن اگر کعبے کو گراتا ہوں تو لوگوں کے عقیدوں میں فرق آ جائے گا، وہ بولیں گے اللہ کے گھر کو گرا دیا۔ اب یہ جو نئے نئے اسلام لائے ان کے عقیدوں میں فرق آئے گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ حدیث جو نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سنی ہوئی تھی، جب یہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی چاہت کے مطابق، چونکہ اس وقت جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تھی تو اس وقت حالات بڑے کمزور تھے، تو اتنی تعمیر ہوئی کہ وہ جو حتیم ہے اس کو وہ کعبے کی عمارت میں ملا نہ سکے، تو سور نے فرمایا میرا دل چاہتا کہ میں ملا دوں، لیکن اس فتنے کی وجہ سے سرکار نے ایسا نہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کا جب زمانہ آیا تو آپ نے چاہت مصطفیٰ کو آگے رکھا، کعبے کو گرایا، شہید کیا، اور جس طرح حضور چاہتے تھے اسی طرح کعبہ بنایا اور حتیم کو کعبے کے اندر شامل کر دیا۔ لیکن پھر جب یہ حجاج کا زمانہ، حجاج بن یوسف کا، تو اس نے دوبارہ سے پھر کعبے کو گرا دیا، اور قریش والوں نے جس طرح کعبہ بنایا تھا کہ حتیم کو باہر رکھا تھا، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں، اس نے دوبارہ اس طرح سے کعبے کو تعمیر کر دیا۔ اب یہ ایک سیاسی مسئلہ بنتا جا رہا تھا کہ حاکم جو بن کے آئے گا وہ اپنی رائے لے کے آئے، تو لہذا پھر اس پہ اجماع ہو گیا اب قیامت تک کوئی اس کعبے کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی آئے گا وہ اپنی نئی رائے پیش کرے گا، کعبے کو گرائے گا، پھر تعمیر کرے گا، پھر کوئی نیا آئے گا، پھر گرائے گا، پھر تعمیر کیا جائے گا۔ اس پہ امت کا اجماع ہو گیا کہ اب کوئی کعبے کو نہ گرائے، جس شکل و صورت میں ہے اب قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اس لیے اصل مقصود کیا ہے؟ کعبے کی حرمت، اس کا تقدس، یہ لازمی ہے، لیکن یہ دیواریں اٹھ بھی جائے تو کعبہ پھر بھی کعبہ ہی رہتا ہے۔ مجدد الفیضانی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ طاہر بدخشی تمہیں غلط فہمی ہوئی اس سے کہ صورت کعبہ سے مراد وہ جو کعبے کا ماڈل ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، تم اس صورت کو کعبہ سمجھتے ہو، میری مراد یہ والا کعبہ نہیں ہے۔ بڑے غور سے سننا۔ پھر صورت کعبہ کہتے ہیں، صورت کعبہ کیا ہے؟ وہ نہ انسانی عقل میں آ سکتی ہے، نہ انسانی عقل میں سما سکتی ہے، نہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میری مراد صورت کعبہ سے وہ نہیں جو تم لے رہے ہو، جو ماڈل لے رہے ہو، جو دیواریں، جو چھت، جو مٹیریل، یہ میری مراد نہیں۔ میری مراد وہ ہے جو انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ صورت کعبہ پہ بحث کرتے ہوئے امام ربانی مجدد الفیضانی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو کیا فرمایا؟ بیت اللہ۔ بیتوتت سے نکلا، بیتوتت اسے کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے، تو کیا بیت اللہ کا معنی یہ لوگ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کعبے میں رات گزارتا ہے؟ وہ تو حدود اور قیود سے پاک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ زمان مکان سے پاک ہے، وہ حدود اور قیود سے پاک ہے۔ پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو جب بیت اللہ کا لفظ بولا جائے گا کعبے کے اوپر، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جتنے جلوے اللہ کے یہاں ہیں اور کتنی اور جگہ پہ اتنے جلوے نہیں ہیں اس کے، یعنی جتنے اللہ کے جلوے اس بیت اللہ پہ ہیں
اتنے رب کے جلوے اور کہیں نہیں ہے، ایک معنی یہ لیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر صورت کعبہ پتھروں کا نام ہوتا جو تم سمجھے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا کہ سجدہ پتھر کو ہو رہا ہے، یہ تو مشرکین کرتے تھے، یہ تو شرک ہے، پتھر کو سجدہ کون کرتا ہے؟ صورت کعبہ یہ پتھر نہیں ہے، صورت کعبہ پتھر نہیں ہے۔ فرمایا صورت کعبہ نمائندگی کرتی ہے کہ اگر سجدہ تم کرو گے تو رب کی ذات کو سجدہ ہو جائے گا۔ یہ جہت ہے، ایک سمت ہے، ایک جہت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے، اللہ کا جلوہ، اس کی ذات چاروں جہتوں میں موجود ہے، لیکن یہ تو ہماری مشکل کشائی کی کہ ہمیں ایک جہت کی طرف کر دیا، کعبہ۔ سبحان اللہ کہو، کعبہ، ورنہ وہ جہتوں سے پاک ہے، اس کا جلوہ، اس کی ذات ہر جہت میں موجود ہے، زمان مکان حدود سے پاک ہے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو سجدہ اس طرف ہو مگر ہو وہ اللہ کو؟ فرمایا حقیقت میں جو یہ بظاہر اس کعبے کی طرف منہ کو سجدہ کرتا ہے یہ اصل میں جہت ہے، وہ سجدہ اس کو کرتا ہے لیکن ہوتا اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہاں ہوتا ہے بولیے؟ اللہ رب العزت کو ہے۔ مگر جب کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کہ محبوب علیہ السلام جی چاہتا تھا حضور علیہ السلام کے لیے لوگوں کو، کہ جب ایک عرابی نے دیکھا کہ سرکار نے اس کو حکم دیا کہ وہ کہتا تھا اگر آپ جو نا یہ کام کریں وہ درخت چل کے آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤں گا۔ فرمایا جا کے اس کو بولو کہ اللہ کا محبوب تمہیں بلا رہا ہے، رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص گیا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، درخت کو جا کے کہا کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ درخت نے اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور مصطفیٰ کے قدموں میں آیا اور سرکار کو سجدہ کیا۔ اب کلمہ پڑھا اس نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، منع ہو گیا، اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کیا کرو، سجدہ حرام۔ اب اس فرق سے یہ پتہ چلا اینٹوں کا نام کعبہ نہیں، کیونکہ صورت کعبہ غیر محسوس چیز ہے، لہذا جب اس کی طرف سجدہ ہو رہا ہوگا تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے غیر کو سجدہ کیا، بلکہ یہی سمجھے گا میں نے اللہ رب العزت کو سجدہ کیا۔ اب یہ طویل مفہوم ہے، میں اس کو المختصر کرتا ہوں۔ تو صورت کعبہ کے مسجود ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی توجہ کے لیے سامنے کیا کہ جس وقت وہ اس طرف منہ کریں اس ذات کو سجدہ ہو جائے جو وہ ہر طرف موجود ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کعبے کے ڈھیلے کو، اس کعبے کے بلا کو، میں یہ کعبے کا مٹیریل میں تو اس کو سجدہ کروں گا، وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو لہذا جب کوئی اس طرف سجدہ کرتا ہے اس کی مراد یہ نہیں ہوتی میں اس کعبے کے دیوار کو سجدہ کرتا ہوں، بلکہ ایمان والے کی نیت یہ ہوتی ہے میں اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ جہت ہے، یہ سمت ہے، سجدہ کارا ہو رہا ہوتا بولو اللہ رب العزت کو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب صورت کعبہ کا معاملہ اتنا مشکل ہے جو تم نہیں سمجھ سکے تو حقیقت کعبہ تو پھر اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگی۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب صورت کعبہ عقلیں ان سے حیران ہے اس کو سمجھنے سے تو حقیقت کعبہ کو کوئی کیسے سمجھ سکے گا؟ پھر فرماتے ہیں اب سنو حقیقت کعبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت کعبہ رب کائنات کی ذات ہے۔ حقیقت کعبہ مخلوق نہیں، خالق ہے۔ یعنی جو تم جو سمجھے کہ حقیقت مصطفیٰ، وہ جو سمجھے کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی اور بھی فضیلت والا ہے، فرمایا نہیں، یہاں حقیقت کعبہ سے مراد رب کائنات کی ذات ہے، کیونکہ رب خالق مصطفیٰ مخلوق ہے، رب کا درجہ مصطفیٰ سے بڑا ہے، لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس سے یہ معنی نکلا کہ نبی پاک علیہ السلام سے فضیلت کے اندر کائنات کے اندر کوئی اور دوسرا شخص ہے، لہذا ایسا اوہام ہے، یہ وہم ہے، لہذا آپ نے اس کا رد بلی کر دیا۔ اور پھر دیکھیے نبی کے سجدے کا انداز کیسا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے اپنے درجے کے مطابق بندوں کو مقام ملتا ہے۔ ایک بادشاہ کے ہاں نوکر ہوتے ہیں، اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ ایک حاکم کے ہاں نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وہ کام تھوڑا کرتا ہے، لیکن
اجرت اس کی بہت زیادہ شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے کہنے پر وہ کام بھی ہو جاتے ہیں جو اوروں کے کہنوں پہ نہیں ہوتے۔ بادشاہ وقت ہو، اس کا وزیر ہو، اس کا مشیر ہو، اس کا نائب ہو، وہ جو کام بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ کر کے دکھا دیتا ہے، لیکن اور لوگ کہتے ہیں تو بادشاہ وہ نہیں کرتا، بلکہ وزیر کی، اپنے مشیر کی، اپنے خلیفہ کی بات کو زیادہ آگے رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ رب کو کرتے ہیں تو ایک سجدہ کروڑوں سجدوں سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ رب کے نائب ہیں، مصطفیٰ رب کے خلیفہ ہیں۔ تو جو سرکار کے سجدے کے اندر جو فضیلت ہے، جو مصطفیٰ کے سجدے کو ملی، وہ کائنات کے اندر کسی کو نہ ملی۔ حضور کا ایک سجدہ ہو وہ کروڑوں سجدوں سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا معاذ اللہ کہ امتی بسا اوقات عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے سجدے مل جائیں تو حضور کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو سجدہ مصطفیٰ رب کو کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کہہ دیا، اور معاذ اللہ استدلال دیکھو کیسے کرتے ہیں کہ حضور کی ظاہری عمر کتنی تھی؟ 63۔ اگر کسی کی عمر 73 سال ہو، اس کی عبادت 10 سال مصطفیٰ سے زیادہ ہوگی معاذ اللہ، تو وہ عمل میں مصطفیٰ سے بڑھ جائے گا، استغفر اللہ۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور اگر کسی نے 10 حج کیے ہوں تو اس کا تو عمل مصطفیٰ سے زیادہ ہو گیا، لہذا وہ فضیلت میں مصطفیٰ سے بڑھ گیا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، مسند امام احمد حنبل کے اندر 5212 اس حدیث کا نمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات بعد طلوع الشمس، کہ نبی پاک علیہ السلام ایک صبح سورج طلوع ہونے کے بعد تشریف لائے، تو سرکار فرمانے لگے کہ میرے صحابہ، رات فجر سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ مجھے چابیاں ترازو دیے گئے، جو مقالید ہیں وہ تو چابیاں ہیں، لیکن جو میزان ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے۔ فرمایا ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو رکھا۔ اب یہ ذرا جملے سننا ذرا، ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ نے ساری انسانیت کا رکھا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اللہ نے مجھے رکھا۔ فرجحت، فرمایا میرا پلڑا ساری امت سے بھاری ہو گیا، یعنی مصطفیٰ کی ذات ساری امت سے بھاری ہو گئی۔ یہ حدیث پاک ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ کتابوں میں گستاخیاں کرتے ہیں ان تک یہ حدیث کیسے نہیں پہنچی؟ ساری کائنات مل کے نبی پاک علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ یہ تو بات میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات نبی کے پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جن کا پیشاب بھی پیشاب نہیں بلکہ پیشاب مبارک ہے، سبحان اللہ کا۔ ایمن پیئے تو حضور فرمائے کہ مرتے دم تک نہ تیرا پیٹ خراب ہوگا اور اب جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی ہے۔ ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان غزوہ احد میں حضور کے دان شہید ہوئے، آگے بڑھ کے مصطفیٰ کا خون چوس لیا۔ فرمایا من مس دمی دما لم تصبہ النار، کہ جس کے خون میں مصطفیٰ کا خون مل گیا اب اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتے۔ حالانکہ سب کا اجماعی مسئلہ کہ خون ناپاک ہے، کوئی اپنا خون بھی نہیں پی سکتا اور دوسرے کا بھی نہیں پی سکتا، یہ ناپاک ہے، لیکن مصطفیٰ کا خون پاکیزہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے بول و براز بھی پاکیزہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے بول و براز بھی پاکیزہ ہیں۔ تو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی بات کی؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کا ایک سجدہ کروڑوں سجدے سے بھاری ہے، بے مثل نبی کا سجدہ بھی بے مثل ہے، بے مثل نبی کا سجدہ بے مثل۔ اب آئیے آخر کے اندر نبی کی بھول کی حیثیت کیسی ہوتی ہے، یعنی اگر سرکار بھول جائے، ایک بندہ بڑا متقی پرہیزگار ہو، وہ کبھی بھولا نہ ہو، نماز کے اندر قرآن پہ قرآن، سجدے پہ سجدہ، تسبیح پہ تسبیح، ہر حج ادا کرتا ہو، ہر عمرہ ادا کرتا ہو، پوری کائنات کے اندر وہ صدقہ خیرات تقسیم کر دے، بھولا کبھی نہ ہو۔ ایک اس کی عبادت اور ایک وہ لمحہ، ایک وہ سیکنڈ کہ جس میں عبادت کرتے مصطفیٰ بھول جائیں، سرکار کا وہ بھولنے والا لمحہ بھی اس کی ہزاروں سال کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کون کہتے ہیں؟ وہ جن کو زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے۔
قرآن جن کے تقوی کی قسم کھائے اور قرآن جن کے تقوی کو بیان کرے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى کہ جہنم سے اسے بہت دور کر دیا گیا جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی عبادت کا عالم کیا ہوگا یار بتاؤ، صفا مروہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابو بکر صدیق تو 11 میل مصطفیٰ کو کندھوں پہ لے کر چلے، اور جس کا سینہ مصطفیٰ کے قدم چومتا رہا وہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہوگی، مصطفیٰ نے کیا سے کیا مقام عطا فرما دیا ہوگا۔ اب آپ دیکھو ابو بکر صدیق کا نظریہ کیا ہے، ایسے بدعقیدہ اور بد مذہبوں کے منہ کے اوپر آپ نے تماچا ایسا مارا، قیامت تک لی رہتی دنیا کے لیے، اور فرمایا بھائی مانو تم اپنے عمل کو مصطفیٰ کے عمل کے ساتھ تولتے ہو، برابری کا درجہ دیتے ہو، یا معاذ اللہ عمل بڑھ جانے کی بات کرتے ہو، تمہارے عمل تو تم ایک یا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری کائنات مل جائے تو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان دیکھو کیسی ہے کہ جن کی شان میں رب کی قرآن کی آیاتیں بولتی ہیں، جن کی شان بیان کرنے والے عمر بن خطاب ہیں، عثمان غنی ذو النورین ہیں، حضور مولا علی شیر خدا ہیں، حسن حسین ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، سارے وہ ہمارے امام جو ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کرتے آئے۔ صوفیوں کے امام ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کرتے آ رہے ہیں، قرآن بھی ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کرتا ہے، ان کو ساری کائنات پر نبیوں کے بعد فضیلت عطا فرماتا ہے، لیکن یہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا لیتانی کنتو صحوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں محمد رسول عربی کی ایک بھول ہوتا۔ یعنی سرکار جس جگہ بھولے ہوں وہ بھول میں ہوتا۔ کہی ذرا سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کی بھول کو اپنی ذات پہ نافذ کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کی بھول ہو وہ پھر بھی ساری کائنات سے درجے میں اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا مقام، اس کا درجہ پھر بھی اوپر ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی شان دیکھو کیسی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ بد مذہب، یہ آج سے نہیں، بخاری شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام جس وقت غنیمت کا مال توڑ رہے تھے، بخاری شریف 6421 حدیث کا نمبر، حضور غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک بد مذہب خارجی سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والا، داڑھی اس کی تھی، پیشانی پہ محراب اس کو تھا، جبہ کبا امامہ اس کے بھی سر پہ تھا، اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد سب پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کیجیے۔ حالانکہ یہ انصاف کی یہ جملہ برا نہیں ہے، یعنی اگر ہم کسی کو کہیں کہ حضرت ذرا انصاف سے کام لیں، کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عدل کا پیمانہ، عمر بن خطاب کیسے عادل تھے، امام العادلین ہے۔ عدل اچھا وصف ہے، ہونا چاہیے۔ جج بھی اگر عدل کرتا ہو، چیف جسٹس اگر عدل سے کام لے تو زمانہ ترقی پا کے کیسا عروج حاصل کر لے۔ بظاہر یہ کہ بری چیز نہیں، لیکن بول کہاں رہا ہے کہ جن کا ادب بھی کائنات، جن کے گھر کا ادب بھی کائنات کو جبریل سکھا رہے ہیں۔ ملک الموت بھی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ادب سے باہر کھڑے ہو کے دروازہ بجا کے اجازت مانگ رہے ہیں۔ جن کا ادب فرش والے نہیں عرش والے بھی کر رہے ہیں، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اور صحابہ ایسا ادب کرتے تھے سرکار کا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جائیں تو پرندے پر مار کے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ان کا سر ہیبت مصطفیٰ کی وجہ سے، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے یوں سے یوں نہ ہوتا تھا۔ یہ ادب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اگر سرکار اپنے لعاب دہن تھوک مبارک نکالتے تھے تو صحابہ کے ہاتھ میں آتا تھا، یہ ادب تھا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام اپنی ریٹھ مبارک نکالتے، وہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتی، اس کو ہاتھوں میں مسل کر چہرے پہ لگاتے تھے، برکت حاصل کرنے تھے۔ وضو فرماتے مصطفیٰ، کلی سرکار فرماتے تھے، زمین تمنائی نگاہوں سے دیکھتی تھی، اے صحابہ کی مبارک جماعت ایک بوند میری طرف بھی آنے دو، لیکن وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا، اس کو پیتے تو چہرے پہ لگا۔ یہ ادب ہے، یعنی جن کے ادب کے اندر رب کی قرآن کی آیات اتری، جن کے ادب کے اندر حدیثوں کے پورے پورے باب بندے ہوئے ہیں، جن کے ادب کی مثال فرش والے کیا عرش والے دیتے ہیں، فرشتے دیتے ہیں، جن کا ادب اتنا بڑا، آج اس
کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کو ایک بدعتی بد مذہب کہہ رہا ہے اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کر۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ جو پہلے آپ کر رہے تھے وہ انصاف نہیں کر رہے تھے۔ حضور کو اس نے کیا کہا؟ انصاف کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی طرف دیکھے، اس سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں اپنی نمازی حقیر سمجھو گے۔ آج ایسا حضرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہاتھوں میں بسترے، یہ لوٹے، تسبیحاں، گلی گلی کریا ہر جگہ توحید کی دعوت، قرآن کی بات، سنت کی بات ہے، پیشانیوں سے محراب کالے ہوئے ہیں، اور تہجد گزار، اشراق و شاش کے پیکر، اور ہاتھوں میں تسبیح کے جاتی نہیں۔ حضور نے فرمایا عبادتیں کریں گے تم سمجھو گے کہ یہ تم سے عبادت میں بڑھ گئے، جیسے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے بھی کمتر جانو گے۔ پھر اگلا جملہ سرکار نے فرمایا، آئے ہائے، فرمایا لیکن یہ دین سے یوں نکل جائیں گے یہ لوگ کہ جیسے تیر شکار سے خالی نکل جاتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ شکار کو تیر مارے نا، اس کو نہ لگے، تو کیا مطلب اس نے شکار کو نہیں پایا؟ فرمایا دین میں ہوتے ہوئے بھی دین کو نہیں پا سکیں گے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ صحابہ کی جماعت کے اندر حضور نے فرمایا، اور یہی جو شخص تھا اس کی نسل سے خارجی نکلے۔ اب میں نام نہیں ان کا لوں گا، بد مذہب نکلے۔ پوری ہسٹری اس کے اوپر، جو سرکار کے زبان مبارک سے جو نکلا وہ حرف آخر ہے۔ سچے نبی کا ہر فرمان سچا ہوتا ہے۔ آج وہی پیداوار، اسی کی نسل ہے جو آئے دن یہ نبی پاک علیہ السلام کی کبھی ذات پہ اٹیک، کبھی اوصاف پہ اٹیک، کبھی سلام پہ اٹیک، کبھی دعا پہ اٹیک، کبھی درود پہ اٹیک، کبھی میلاد پہ اٹیک، کبھی نعت خوانی پہ اٹیک، کبھی جلسے جلوس پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اب دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ادب صدیق اکبر کیا ہے؟ فرمایا یہاں تو کوئی بھول بھی نہیں، کوئی غلطی بھی نہیں۔ اگر آپ بھول جائیں تو مصطفیٰ، ہم اس کو بھی عظمت مصطفیٰ مانتے ہیں۔ بھول آپ کی ہو لیکن ہمارے لیے پھر بھی وہ عظمت ہی ہے۔ اپنی عبادتوں ریاضتوں کو چھوڑ کے کیا کہہ رہے؟ کاش میں نبی کی بھول بن جاتا، یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، خدا کی قسم۔ ایک وہ ہیں اور ایک وہ خارجی کہتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، عدل کرو، انصاف کرو۔ تو مکتوبات شریفہ کے حوالے سے میں نے مختصر سی گفتگی، چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا، ایک بات مشاجرات صحابہ کے حوالے سے میں آپ کو کر دوں، جو صحابہ کے آپس میں باہمی اختلافات۔ امام ربانی سے بھی یہ سوال ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حضور مولا علی شیر خدا کے مابین جو جنگ ہوئی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، حضرت میر معاویہ حضور مولا علی شیر خدا کے ساتھ جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ حق مولا علی کے ساتھ تھا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نے اتنی پیاری بات کی، خدا کی قسم، کہتے ہیں کہ جب اس اختلاف کو تم اجتہادی مانو گے تو یہی کہو گے کہ انہوں نے یہ نفس کی خواہش کی وجہ سے کام نہیں کیا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ نے اگر جنگ کی ہے تو انہوں نے معاذ اللہ اس لیے نہیں کی کہ میں امام بنوں، میں حاکم بنوں، میں امیر المؤمنین بنوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ بنوں۔ انہوں نے خواہش نفس کی پیروی نہیں کی، بلکہ وہ سارے دین کی اصل کو تلاش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک نے اصل کو پا لیا اور دوسرے نے خطا کو پا لیا۔ یعنی حق مولا علی کے ساتھ تھا اور خطا پہ حضرت امیر معاویہ تھے، جو خطا اجتہادی ہوئی، یہ اور بات ہے۔ لیکن فرمایا وہ ذاتی دنیا کی ہوس کے لیے نہیں تھا، معاذ اللہ، دنیا پانے کے لیے نہیں تھا، ہر کوئی دین کو پانے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ یہ بڑا پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم۔ اور پھر جب یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب یہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، تم اس میں تھے؟ جب تم نے اپنے ہاتھ خون سے نہیں رنگے، جب تم اس جنگ میں شریک نہیں تھے، تو زبانیں بند رکھو اپنے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے مبارک صحابہ کی جماعت کے بارے میں بولنے کا۔ اور پھر جب یہی بات عبداللہ بن مبارک سے ہوئی تو ان سے یہ کہا گیا معاذ اللہ کہ آپ بتائیے عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے، جو کہ تابعی بھی نہیں ہے، یعنی جس نے صحابی کو دیکھا وہ ہوتا ہے تابعی، یہ تابعی بھی نہیں تھے، غالباً تبع تابعین کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا امیر معاویہ صحابی رسول، ان کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے؟ آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے، آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ فرمایا تیری ہمت کیسی ہوئی
کہ تو نے غیر صحابی کو صحابی کے ساتھ ملا دیا؟ فرمایا سن، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اور ایک گرد و غبار اڑی ان کے کہاں سے؟ گھوڑے کے پاؤں سے، اور پھر وہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے نتنوں میں گھسی، پھر اس سے باہر نکلی، اس مٹی کا درجہ بھی عمر بن عبدالعزیز ہزاروں ہو جائے تو پھر بھی اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین جو ہمیں بتا کر گئے ہیں، تو لہٰذا یہی عقائد ہمیں فالو کرنے ہیں، اسی عقیدے پہ رہنا ہے، تو انشاءاللہ ایمان ہمارے ساتھ رہے گا، اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔